والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار انعامات و احسانات فرمائے ہیں، اور اس کے عظیم احسانات و انعامات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ماہ مقدس رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ رمضان مبارک تم پر آ چکا ہے، جہاں یہ اپنے ساتھ بہت سی خوشخبریاں لے کر آتا ہے، بہت سی بہاریں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لاتا ہے۔ وہیں معاشرے کے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایک اللہ کی بارگاہ میں یہ سخت پیغام لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے حوالے سے سخت ناراضگی کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان، کہ اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک زندگی میں نصیب فرمایا، رمضان کے مل جانے کے بعد بھی وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بخشش نہ حاصل کر سکا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہ منا سکا، تو فرمایا کہ یہ شخص بہت ہی بڑا بد نصیب شخص ہے۔ عزیزان اسلام، یہ ماہ مبارک میرے اور آپ کی 11 مہینے کی سستیاں اور کمزوریوں کو، ناکامیوں کو، خرابیوں کو اور برائیوں کو کامیابی اور کامرانی سے اور بابرکت بنانے کے لیے مہینہ آیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو اس نہج پر، اس راستے پر لے کر آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں اہل ایمان تم پر روزے فرض ہیں، اور یہ فریضہ صرف تم پر نہیں، سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یاد رکھیں اس فرضیت سیام کا، اس بھوکے اور پیاسے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور مقاصد ہیں، میں اللہ کا صرف ایک مقصد ہے اس روزے کو فرض کرنے کا، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ جملہ عبادات کا جو مقصد ہے
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی دیگر عبادات کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے، اور جملہ عبادات کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی جو ہے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں بہنوں، صوفی بن جانے کا نام نہیں ہے۔ تقوی بڑا جبہ اور کبا پہن لیں، سر پر ٹوپی اور رومال کو سجا لیں، ہاتھ میں بڑے بڑے منکوں کی تسبیح لے لیں کہ جی اب یہ شخص یا میں متقی بن جاؤں گا، اس انداز، اس لبادے کو اختیار کر کے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، تقوی یہ ہے کہ ایمانیات کو مضبوط کر لو، اپنے عقائد کو درست اور مضبوط ٹھوس قائم کر لیجیے، عقیدے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو اعمال کے اندر مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے قائم کر لو، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے راستے پر گامزن ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ مضبوط بنیادوں پر۔ یہ تقویٰ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کس طرف کبھی کس طرف جھک جاتی ہیں۔ معاشرے کی جو تیز ہوائیں چلیں، کبھی بے حیائی کی ہوا چلے، کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، قرآن کی مخالفت کی باتیں اور ہوائیں چلیں، کبھی دولت اور خواہشات پرستی کی ہوائیں اور اس کا عروج ہو، مومن کو چاہیے کہ ان ہواؤں میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جھک نہ جائے، بلکہ مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت سے ڈٹا رہے، چٹان کی طرح ڈٹا رہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق فرمایا الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ روزہ ڈھال ہے اللہ کی عذاب جہنم اور قبر کے عذاب کے لیے، یہ ڈھال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الصیام والقرآن، فرمایا روزہ اور قرآن یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آئیں گے، سفارشی بن کر آئیں گے۔ یہاں یہ بھی غور کیجئے کہ ان دو چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ سفارشی ہوں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اعمال نامہ کھلے گا، اور اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کا اگر اعمال نامہ کھلے تو کیا کچھ نکلے گا؟ فرمایا ایک شخص، اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، بہت کچھ سامنے آ رہا ہوگا، روزہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کے سامنے درخواست کرے گا، دوڑتے ہوئے آئے گا، اس اپنے روزے دار کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، میں اس کی سفارش کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ درخواست کرتا ہے یا ربی انی منعتہ الطعام والشہوات، اللہ اس کو کھانا اور پینا، خواہشات، ان چیزوں سے میں نے اس کو روکے رکھا، جو چیزیں اس پر حلال تھیں روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو اس شخص نے چھوڑ دیا، اس کی جائز خواہشات تھیں ان خواہشات کو بھی اس نے ترک کیا۔ مجھے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ تیری اطاعت کرتے ہوئے، اللہ میں سفارشی ہوں، فشفعنی فی، اللہ میری سفارش اپنے اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہیں گے جا تیری سفارش قبول ہو گئی، تیری سفارش قبول ہے۔ قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، یا رب انی منعتہ النوم، اے اللہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ پر یہ عمل کرتا تھا، مجھ سے یہ محبت کرتا تھا،
اللہ اکبر، اللہ فشفعنی فی، میری اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما، اللہ کہیں گے تیری سفارش قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روزہ اور رمضان کا گہرا تعلق، یہی سعادتیں، یہی برکات اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہوئی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا روزہ ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے، روزہ اگر ہوگا، اگر روزے کا تحفظ نہیں ہے تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو میں نے الفاظ بتائے حدیث مبارکہ، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جو ہوتی ہے یہ مضبوط لوہے کی بنی ہوئی آہیں، اور یہ جنگ و جدل میں استعمال ہوتی ہے، آنے والے حملوں کو یہ ڈھال روکتی ہے، تلوار اور تیروں کے وار سے انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ اور اگر وہ ڈھال خراب ہو چکی ہو، زنگ آلود ہو چکی ہو، خستہ حال ہو چکی ہو، تو کیا وہ ہونے والے حملے کو روک سکے گی؟ اسی انداز سے اگر ہمارا روزہ بھی کمزور ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا، جی ہاں زنگ آلود کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گالیاں دیتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، روزے کی حالت میں فسق و فجور کرتا ہے، فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے، وہ سوائے بھوکے اور پیاس کے اس کو کچھ نہیں مل رہا، اللہ کی رضا اس کا مقدر نہیں ہے، اس کے مقدر میں بس یہی کچھ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پھر یہی کچھ نصیب ہوگا۔ جی ہاں، روزہ رکھ کے اپنے عمل کی حفاظت کیجیے۔ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے تنہائیوں میں چلے جایا کرتے تھے، مساجد کا رخ کر لیتے تھے، مساجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت پر متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نہ تو کسی کی غیبت کریں گے، تنہائی میں جب ہوں گے نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، تنہائی میں جب ہوں گے نہ غیبت سنیں گے نہ کریں گے، زبان سے کوئی غلطی نہیں ہو پائے گی سوائے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے ذکر کے۔ یہ روزے کا تحفظ ہے، اپنی عبادت کو محفوظ کیجیے اللہ کے لیے۔ ادھر روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور دنیا کے تمام خرابیاں جو پہلے چلتی ہیں وہ بھی چلتی رہیں، ناپ تول میں کمی، دکانداری کر رہے ہیں، دھوکہ دہی، غلط بیانی، جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں، اللہ اکبر، کہ جی جھوٹ کے بغیر تو سودا بکتا نہیں۔ اب تو مارکیٹ کی کاروبار کے دن ہیں، پورے سال کی کمائی اور اس ایک مہینے کی کمائی ایک طرف ہے۔ اب کمانا بھی ہے، اور وہ کمانا بھی ہم نے جھوٹ کے ساتھ ہے، کمانا بھی ہم نے ناپ تول کی کمی کے ساتھ ہے، کمانا بھی ہم نے دھوکے کے ساتھ ہے، کمائی بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، سب کچھ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی رضوان کو پانا ہے تو پھر ان کاموں سے اجتناب کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے؟ فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اس روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا لو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خذوا حذرکم خذوا جنتکم، میرے صحابہ اپنی ڈھالوں کو پکڑ لو، اپنی ڈھالوں کو پکڑ لو۔ صحابہ حیران، ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ابھی کوئی اچانک یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ڈھال پکڑ لو؟ کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہے کیا؟ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ہم پر دشمن حملہ آور ہے؟ کوئی آ رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے؟ کہ جس وجہ سے آپ نے کہا کہ اپنی ڈھالوں کو پکڑ لو، تیاری پکڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں جو ڈھال بتا رہا ہوں
وہ ڈھال یہ دنیا کی ڈھال نہیں ہے. وہ ڈھال کیا ہے؟ فرمایا وہ ڈھال اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہے. وہ ڈھال اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہے. وہ ڈھال عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہے. وہ ڈھال کیا ہے؟ یاد کر لیجئے میرے بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں. مختصر سا وظیفہ ہے. سبحان اللہ، پڑھ بھی لیجئے ان کلمات کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ڈھال ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ منجیات ہیں. یہ ایک بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی مناجات ہیں، درخواستیں ہیں، عرضیاں ہیں. اور فرمایا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہونے والی ہیں. اللہ کے ہاں یہ کلمات کی قبولیت ہے. ان کلمات کو اپنائیے، شیطان سے تحفظ نصیب ہوگا. شیطان کے حملوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑی ڈھال بن جائے گی. اللہ آپ کو اس بڑے مکار سے اس سے محفوظ فرمائیں گے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے شیاطین سے، دشمنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کا فرشتہ یہ منادی لگاتا ہے. اللہ کا فرشتہ یہ منادی لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے متلاشی، چلتا جا، بڑھتا جا، دوڑتا جا. اللہ کی رضوان کو، اللہ کی خوشنودگی کو، رب کی جنتوں کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اور مصروف عمل کر لے. اپنے قدم نیکی کی طرف اور تیز کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اے گناہ کے متلاشی، اے شر کے متلاشی، اللہ اکبر، اقصر، اپنے آپ کو روک لے، اپنے قدموں کو روک لے، اپنی زبان کو روک لے، اپنی نگاہوں کو روک لے، اپنے دل و دماغ کو جرائم کے سوچنے، پروگرام کرنے کے حوالے سے روک لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اے گناہوں کے متلاشی رک جا، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ فرشتہ مجھ اور آپ کو ندائیں لگاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر بھی ہم اگر سوئے رہیں، پھر بھی اگر ہم خواب غفلت میں رہیں، اللہ کی رضوان کو پانے کے لیے جستجو نہ کریں، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہے. لا ترجی فعل الصالحات الى غد لعل غدا یاتی وانت فقید. اللہ کے بندے، نیکیوں کو کل کے لیے نہ چھوڑو، اس امید پر کہ یہ نیکی میں کل کر لوں گا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ وقت اور دے گا. ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، ابھی تو دنیا میں مستیاں کرنے کا ٹائم ہے میرا، دنیا کمانے کا ٹائم ہے میرا. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے اعضاء تھک جائیں گے، میں پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو منا لوں گا. لا ترجی فعل الصالحات الی غد. نیکیوں کو کل کے لیے نہ چھوڑو. جی ہاں، لعل غدا یاتی، کل تو آ جائے گی، کل آ جائے گی، اور شاید تو اس دنیا میں نہ رہے. کل آنے والی تو آئے گی، کل کا دن آئے گا، لیکن تیرا نام و نشان اس روئے زمین پر شاید نہ ہو، تیرا نام مرحومین میں چلا جائے. اللہ اکبر. اسی لیے عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، رمضان مبارک جو اللہ نے نصیب کیا ہے اس کی قدر کیجیے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا. اللہ کے ساتھ راضی کیا ہونا ہے؟ وبی محمد نبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا، اپنا سچا نبی تسلیم کرتے ہوئے ان کی اطاعت کریں. فرمایا جو ان کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا. راضی ہونا کیا ہے؟ راضی ہونا کیا ہے؟ راضی ہونا یہ ہے کہ اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں. اللہ نے کہا قرآن میں ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ میں تیرے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا. اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. جی ہاں اللہ، میں نے تجھ سے عہد کر لیا کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے. آگے باتیں کرنا، حیل و حجت پیش کرنا،
کہ جی کاروبار نہیں چلے گا، نہیں کریں گے تو نوکری سے چھٹی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، جی اللہ نہیں پیوں گا. رب نے کہا غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ نہیں دیکھوں گا. اللہ کہتے ہیں زنا نہیں کرنا، اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، میں زنا نہیں کروں گا. میں کسی غیر محرم عورت سے، کسی غیر مرد سے میں اپنے تعلق استوار نہیں کروں گا. اللہ میں تیری اطاعت و فرمانبرداری کروں گا، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا سجائے رکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا سود نہیں کھانا، اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں سود بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ سے یہ معاہدے کر لو. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ میں تیرے حکم پر راضی ہوں، میں انشاءاللہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا. یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا. ایسے شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی راضی ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خوشی سے تسلیم کرتا ہے، نبی کی سنت کو تھامتا ہے، اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور دین اسلام کو پسند کرتا ہے اپنے لیے، کہ کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، غیر مذاہب کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اطمینان قلب ہے اللہ کے دین اسلام پر. فرمایا جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہو گئیں پیدا، فضا کا ذاق طعم الایمان، یہی وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ذائقے کو پا لیا ہے، ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیا ہے. میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے رمضان میں اس ایمان کے ذائقے کو محسوس کیا ہے؟ چٹخارے دار کھانوں، پکوڑوں، سموسوں اور زبردست قسم کی سحری اور افطاری کی تلاش میں تو رہتے ہیں، کیا اس تلاش میں ہیں کہ ہم ایمان کے ذائقے کو پالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذائقے کا تذکرہ کیا ہے وہ ذائقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ راضی ہو جانا، اسلام کو پسند کر لینا، تھام لینا. جب یہ ہوگا تو تب اللہ کی رضا، خوشنودگی اور ایمان کی لذت حاصل ہوگی. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان للہ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ. فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے. ایک حدیث میں صرف رات کا ذکر ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسند احمد کی حدیث ہے، اس حدیث میں یوم کا بھی تذکرہ ہے اور لیل کا بھی تذکرہ ہے. فرمایا کہ دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اللہ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کریں، اللہ کو منانے کی جستجو اور کوشش کریں. تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کو منانے کی جستجو تو کریں. اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں. وہ جہنم کی آگ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا. اپنی امت کو تلقین کر کے گئے کہ تم ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. وہ جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کے دن اور رات میں جہنم کی سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں. اور فرمایا اور اللہ کے کئی ایسے بندے جو رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور حدیث میں اس کی صراحت یہ بھی ملتی ہے کہ افطار کے وقت اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ وہ قبول کرتے ہیں. اور ہمارا وقت، معذرت سے کہوں، ہمارا وقت وہ افطار کی تیاریوں میں ہی گزر جاتا ہے. وہ قیمتی وقت گھر والوں کا تو بیچاروں کا
آخری وقت تک چولہے کے اوپر کھڑے ہو کر وقت گزرتا ہے، فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، سموسے اور پکوڑوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے جو مانگنے کا وقت ہے وہ وقت ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، کھائیے، اللہ کی نعمتوں کو پائیے، اللہ کا نام لے کر استعمال کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، جو قیمتی اوقات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ افطاری کے ٹائم بیٹھ کر ماں باپ کو چاہیے، گھر کے بڑے اور بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے اللہ کے حضور، اپنے پیارے رب کے آگے دعائیں اور التجائیں کریں۔ ویسے بہت پریشان ہو اپنے بچوں کی نیکی کے لیے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میرے بچے فرمانبردار نہیں ہیں، میرے بچوں کو کاروبار اور کام میں دل نہیں لگتا، دنیا کے اندر ان کو بڑا مقام مل جائے، اچھا گھر، عزت اور یہ سب چیزیں دنیا کی مل جائیں، لیکن یہ گلے اور شکوے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور اس پر بھی ساتھ کے ساتھ غور کریں، اگر مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر بات عرض کروں، جو آج ہماری سوچ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ صحت دے دے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرنا، اللہ اچھا سا کاروبار دے دے، اللہ میرے بچوں کو نیک کر دیں، اللہ میرے بچوں کو اچھی سی ملازمت اور بڑا عہدہ دے دے، اللہ اچھا گھر اور اچھی گاڑی دے دے، اللہ میری بیوی کو صحت دے دے، اللہ فلاں کو کر دے، فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر دیں۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ دعائیں جائز ہیں۔ کیا ہم اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمیں اپنا نیک شاکر بندہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، اللہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، غیروں کی محبت نکال کے اللہ صرف ایک محبت، اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار میرے دل میں پیدا کر دے۔ اللہ یہ دعائیں کریں، پھر دیکھیں ایمان میں، دل کے اندر کیسا نور اور ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعائیں بھی کریں، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہمارے بچوں کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ اس کو مستقل نیک، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے نیک نصیب بنا دے۔ یہ دعائیں کریں اللہ کے حضور، اور ہم افطاری کا وقت یوں ہی پورے کا پورا ضائع کر دیتے ہیں۔ آج عزم کریں اس کا، جو بقیہ ایام ہیں انشاءاللہ ہم افطاری کے وقت باقاعدہ اہتمام کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ سب ساتھی کہیں انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی اس کی افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور ایک اس کی خوشی ایک بہت بڑی نصیب ہونے والی ہے۔ وہ کون سی؟ جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ قیامت کے دن کی سختی اور گرمیوں سے محفوظ فرمانا، اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ ابو بکر اور عمر اور عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ دیکھیں اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کر کے آپ کو ایمانیات کے اندر اور کتنا اللہ مضبوط کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے دعا کروائیے۔ کوئی کس دربار پہ بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں چادر چڑھا کے جی میری دعا قبول ہو جائے، کوئی کس بابا اور کس فقیر سے۔ جی ہاں، یہاں حدیث مبارکہ میں یہ ذکر نہیں، کوئی نیک بندہ دعا کرے گا تو اس کی قبول ہوگی۔ فرمایا جو بھی دعا کرنے والا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کے آداب بھی ہوں، حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں نہ ہوں، حرام کی کمائی کا لباس اس کے زیب تن نہ کیا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔
اپنے رب سے مانگو تو صحیح. اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ اپنا قانون ذکر کرتے ہیں, اپنا فیصلہ ذکر کرتے ہیں. فرمائے جب مجھ سے میرا مانگنے والا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان, وہ جب بھی پکارے, کوئی قید نہیں کہ اس وقت مانگو اس وقت نہ مانگو, یہ ٹائم بند ہے, یہ آفس ٹائم بند ہو چکا ہے, اس وقت کوئی نہیں, اس وقت دروازے بند ہیں, نہیں. فرمایا کوئی دن میں کوئی رات میں جس گھڑی میں جس انداز سے اپنے رب سے مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. کمی صرف کس چیز کے ہے؟ میرے اور آپ کے مانگنے کی. اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو روزے کو اپنے لیے روزہ رکھ کر خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور اللہ انشاءاللہ العزیز ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں. اللہ اکبر. جو بچے اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اونچا بولتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اف کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, رویہ ایسا اپناتے ہیں, پھر ان کے لیے بھی نصیحت یہی ہے کہ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کریں, اپنے باپ کو راضی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رضا ربی فی رضا الوالدی. رب کی رضا دو ٹوک الفاظ ہیں, دو ٹوک الفاظ, ایک قانونی الفاظ ہیں. فرمائے جو اپنے باپ کو راضی کرے گا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. وسخط الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر والد ناراض ہے, باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اور ماں کا بھی بہت بڑا مقام, باپ سے کہیں مقام اللہ نے والدہ کو دیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف والدہ کی دعائیں ہیں, ماں کی دعائیں ہیں اور سب کوئی ماں کا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ والد کے حوالے سے آئے ہیں اور ماں کا مقام اس سے کہیں بلند ہے. تو لہٰذا ماں باپ کو, ان مقدس ہستیوں کو پا کر, اور پھر بھی اگر کوئی بچہ, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی اللہ کی رضوان سے, اللہ کی خوشنودگی سے, اللہ کی جنت سے محروم رہے تو یہ بہت ہی بڑی بدبختی, بد نصیبی ہے. تو یہ رمضان اللہ نے دیا ہے, اپنے ماں باپ کو اپنے قریب کیجیے, ان کے قریب ہو جائیں, ان کے دکھ درد سنیے, ان سے پیار کیجیے جیسے وہ آپ کے بچپن میں آپ سے پیار کرتے تھے. اس انداز سے ان کو اپنے سینے سے لگائیے جب آپ اپنے جسم کو قابو کرنے کے بھی قابل نہ تھے, آپ اپنے جسم کو قابو کر لینے کے قابل بھی نہ تھے. لڑکتا ہوا جسم تھا, جھولتی ہوئی گردن ہوا کرتی تھی. اس وقت وہ کس محبت اور پیار سے اپنی بغل میں اور اپنے سینے کے ساتھ تمہیں سجایا کرتے تھے. اپنی ماں باپ کو اسی انداز سے ان سے پیار کیجئے, ان سے محبت کیجئے, ان کی دعائیں حاصل کیجئے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ رمضان اللہ نے نصیب کیا ہے تو اس رمضان میں اللہ سے جو بنیادی کام ہے, جو آپ نے اللہ کے سامنے درخواست رکھنی ہے, جو میں نے اللہ کے سامنے درخواست رکھنی ہے, وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور سچے دل سے توبہ مانگیں. یہ نہیں اللہ اکبر کہ جی بعض اوقات شیطان خیال دیتا ہے کہ گناہ تو تجھ سے پھر بھی ہو جائے گا, اب پھر کیا اللہ سے معافی مانگنا, بعد میں مانگ لیں گے. تجھے پتہ نہیں کہ کل کا دن تجھے زندگی میں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہ ہوگا. اللہ نے جو وقت آج دیا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگ لو, اللہ کو کچھ منا لو. اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے ذکر خالیا للہ تعالی, فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر, اکیلے بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو, اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کرتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں. فرمایا کہ جب اس کی آنکھ سے آنسو قطرہ نکلتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالیے, اللہ کے سامنے رونے والی شکل بنائیے, اپنی غلطیوں کو, سیاہ کاریوں کو, گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے ذکر کریں, اللہ کتنے تو نے میرے گناہوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں, اللہ اسی طرح آخرت کے دن بھی میرے گناہوں پہ تو پردے ڈال دینا.
اللہ تو مجھ سے راضی ہو رہا، تو مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ رمضان مبارک کامیاب یہ ہمارے لیے زندگی کا حصہ بنا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میری اور آپ کی شکایتیں لے کر جائے کہ یہ وہ بندہ تھا جو روزے کا جو میرا نہ خیال کرتا تھا، نہ احترام کرتا تھا، نہ راتوں کو یہ قیام کرتا تھا، نہ دن میں میری قرآن کی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نہ روزے کا احترام کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شکایتی بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، جی ہاں بن کر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک میں جہاں بہت سی عبادات ہیں، رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ شہر رمضان ہے اور اس کا ایک دوسرا نام شہر القرآن بھی ہے کہ قرآن والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تلاوت کرتے تھے، اور اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظیم سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاجی سے رمضان مبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت کے مطابق کرنا ہے، صرف موج میلے کے لیے نہیں، پکنک پوائنٹ کے لیے نہیں، سکون اور ریسٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکانے کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکانے کے لیے عمل ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو راتوں کو قیام کرنا ہے، دن میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے احباب سے درخواست ہے کہ بھرپور انداز میں اس حوالے سے توجہ کریں، رمضان مبارک میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ایک روایت میں اعتکاف کا اجر عمرے کے اجر کے برابر بھی اس کا ثواب کا تذکرہ ملتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اہل علم سے آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ تو آپ احباب سے درخواست ہے کہ مرد و خواتین اس سنت کا اہتمام کریں، اللہ کی اجر اور اس کی رحمت کے حصول کا باعث ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے معتکف جو دنیا سے کاٹ کے، دنیا کی پریشانی اور معاملات سے، دنیا کی مصروفیات اور محبت اور پیار سے، سب چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ شخص اللہ کا مہمان بن کر بیٹھتا ہے، میں آسان سی اس کی مثال دوں، اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں یا کوئی آپ کے ہاں مہمان آتا ہے تو میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کو میں خوش کر کے بھیجوں، مہمان کو میں خوش کر کے بھیجوں، مہمان جو آیا ہے یہ میرے متعلق اچھی رائے لے کر جائے، خوش ہو کر جائے۔ اور یقیناً جب آپ اللہ کے پاس آئیں گے، رب کے مہمان بن کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ بھی آپ کو خوش کرے گا انشاءاللہ، صحیح ہے جی؟ تو احباب توجہ کریں گے انشاءاللہ اعتکاف جیسے عظیم عمل کو اختیار کرنے کے لیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، یہ آپ کا ادارہ جامع مسجد قباء اور اس کے ساتھ متصل مدرسہ جو بچیوں کا ادارہ ہے اور بہترین انداز سے اللہ کی توفیق کے ساتھ تعلیم اور تعلم میں اپنا کلیدی کردار پیش کر رہا ہے، جہاں اتنے سارے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، چھوٹی سی فیملی، اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس مرکز کو چلانا بھی اللہ کے لیے یقین مانو بھائیو دوستوں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہ مرکز ہوتا ہے، یہ وہ مسجد، یہ وہ مدرسہ جہاں میرے اور آپ کی ایمان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، یہ وہ ادارے جہاں ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ صرف ہماری اصلاح نہیں، ہماری اولادوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ وہ دینی ادارے جہاں آپ کو مزاج کے مطابق، موسم کے مطابق ہر سہولت اور ہر آرام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اشرف بھائی کے ساتھ ایک موقع پر میں نے کہا، اشرف بھائی میں نے تو اتنی کھڑکیاں کسی مسجد میں نہیں دیکھیں، جس انداز سے آپ نے اپنے نمازیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو سکون اور راحت دینے کے لیے اتنی بڑی بڑی اور خوبصورت کھڑکیاں بنوائیں، اور یقیناً یہ آپ کے سامنے ابھی بن بھی رہی ہیں۔ ان کا بہت بڑا اور کافی بڑا خرچہ ہے، اور یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ ہم نمازیوں کے لیے ہے، اللہ کے بندوں، اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے کہ جب اللہ کے گھر میں ہوا آئے گی تازہ، نمازی اللہ کے گھر میں سکون سے بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، اپنے اس ادارے کے ساتھ صدقات و خیرات
زکوٰۃ اور دیگر عطیات کے حوالے سے بھرپور انداز میں بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے۔ جہاں ہمارے باہر تعاون ہوتے ہیں وہیں ہمارا تعاون اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، مسجد کی جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد کو جو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، ہاں جی، صفائی اور ستھرائی، مسجد کی خوبصورتی، زینت و آرائش کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کی خوبصورتی کا اور ان کے سکون کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بھائی انشاءاللہ العزیز میرے تمام احباب، دوست، مائیں بہنیں بھی اس حوالے سے مسجد قباء کی کھڑکیاں اور اس کی تعمیراتی اخراجات میں انشاءاللہ العزیز بھرپور انداز میں حصہ لیں گے۔ اللہ ہمیں ان نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ درخواستیں بھی آئی ہیں۔ ایک درس قرآن بھی ہے 17 اپریل بروز اتوار بعد نماز مغرب، فضیلت الشیخ محمد داؤد شاکر صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ احباب اس علمی نشست میں بھی شرکت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم